والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شان بدر الشهداء: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في الكلام المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین کرام، عزت بار مسلمان بھائی دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کا ایک تیسرا جمعہ پڑھنے کے لیے اللہ پاک نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تمام مسلمانوں کو ماہ مقدس کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مہینہ اپنے سفر پہ روانہ ہوا ہے۔ چند دنوں بعد عید الفطر آنے والی ہے۔ اللہ باقی ماندہ روزوں کی اور تراویحوں کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں سارے مہینوں کا سردار مہینہ جو ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ سارے وقتوں کا سردار وقت جو ہے وہ تہجد کا وقت ہے، اور سارے دنوں کا سردار دن بنایا اللہ پاک نے جمعۃ المبارک کا دن بنایا۔
اسی مناسبت سے آج جمعہ بھی ہے، رمضان المبارک بھی ہے اور موضوع بڑا اہم ہے، اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک میں بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں، چند ہیں جس طریقے سے رمضان المبارک میں ام المؤمنین ام عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی، غزوہ بدر بھی ہے، فتح مکہ بھی ہے، اسی طریقے سے اور بھی بے شمار واقعات ہیں، چند اہم واقعات جو آپ کے سامنے 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری بروز جمعہ بدر کا معرکہ پیش ہے۔ رمضان کی ابتدا ہے اور شروع میں اللہ پاک نے روزے جو ہے فرض فرمائے، پہلا سال ہے روزوں کا، سن 2 ہجری ہے اور ساتھ ہی حکم لڑائی کا بھی ہے۔ غور اس میں کرنا ہے کہ یہ لڑائی کیوں ہوئی۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی جنگ جو اسلام میں ہے، سب سے بڑا جو غزوہ ہے وہ غزوہ تبوک ہے، جس میں 30,000 صحابہ کرام ہیں اور 2.5 لاکھ کا مجمع عیسائیوں کا ہے، مسلمانوں کا مقابلہ۔ تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑی جنگ تبوک ہے اور شان و شوکت کے لحاظ سے کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ، پہلی جنگ اور پہلا غزوہ غزوہ بدر کے نام سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ کی نوبت کیوں آئی؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے 13 سال مکہ میں زندگی گزاری، 13 سال کے اندر کافروں نے جو ظلم کیا، جو زیادتیاں کی، تاریخ بتلانے سے قاصر ہے۔ ظلم کی ابتدا حضرت سمیہ سے ہوتی ہے کہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ وجہ کیا بنی؟ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان کے 2 ٹکڑے کرنے کی وجہ یہ بنی۔ حضرت زبیرہ کی دونوں آنکھیں نکال دی گئی، وجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت خباب بن ارت کو آگ کے انگاروں پہ لٹا دیا گیا، وجہ یہی جو آپ نے سنی۔ حضرت بلال حبشی کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا، تپتی زمین پہ لٹایا گیا، جسم کے اوپر لوہے کی کمیاں چلائی گئی، اوپر نمک رگڑا گیا، بھاری چٹان سینے پہ رکھ کے الفاظ یہ کہے گئے، زندگی چاہتے ہو تو کلمہ چھوڑ دو، زندگی نہیں چاہتے تو پھر اپنی بات میں قائم رہو۔ پھر ان ساری ہستیوں کا جواب ایک ہی تھا کہ تو اپنا ظلم ازما لے، ہم اپنا صبر ازماتے ہیں، تو ظلم کر کر کے تھک جائے گا، یہ نبی کے دیوانے اور مستانے اپنا صبر کر کے نہیں۔ یہاں تک کہ جانے قربان کی، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی پاؤں میں جنبش نہیں آئی۔ جب 13 سال تک نبی نے یہ ظلم برداشت کیا، خود بھی ظلم کی چکی میں پستے رہے، کبھی تو آپ سرکار کے جسم کے اوپر کوئی نہیں رکھتی جاتی، کبھی راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، کبھی گلیوں اور چوکوں کے اندر کھڑے ہو کے میرے نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں دی جاتی، طرح طرح کے ظلم روا رکھے تھے کافروں نے۔ اور اس کفر کی کمانڈ کرنے والا جو تھا وہ ابو جہل تھا، اخنس بن شریف تھا، عتبہ تھا، عتیبہ، شیبہ، اخنس بن شریف، بڑے بڑے کفار۔ یہاں تک کہ ہجرت کا حکم آ گیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو خیر باد کہا، جو جمع پوچھی ہے وہ 114 صحابہ لے کے ساتھ چلے، مکہ کو خیر باد کیا، مدینہ میں پہنچا۔ شارٹ کٹ
پس منظر جب مدینہ میں پہنچے تو مدینہ میں سب سے پہلے جو خیر مقدم کیا وہ منافق کا سردار عبداللہ بن ابی۔ یاد رکھیں یہ وہی عبداللہ بن ابی ہے جسے رئیس المنافقین کہا گیا ہے، جس کا جنازہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، لیکن اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا میرے محبوب پیغمبر اس بندے کی میں نے بخشش نہیں کرنی، اگر تو 70 مرتبہ بھی اس کا جنازہ پڑھ میں رب نے اس کی بخشش کی ہے۔ یہاں تک کہ حضور نے اپنا کرتا مبارک اتار کے اس کو پہنایا اور خود عبداللہ بن ابی کو قبر کے اندر رکھا۔ اللہ پاک نے ارشاد بیان فرمایا کہ میرے محبوبہ اس کی بخشش میں نے کرنی ہے۔ بظاہر یہ مسلمانوں والا روح پکار کے چل رہا ہے، لیکن اندر سے یہ مسلمان نہیں ہے، یہ منافق ہے، اور منافق جو ہوتا ہے وہ کافر سے خطرناک ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ابو جہل کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا، ابو جہل نے خط لکھ دیا عبداللہ بن ابی کے نام کہ نعوذ باللہ کا نقل کفر نہ باشا، کہ میں نے اس محمد کریم کو یہاں سے ذلیل کر کے نکالا ہے، تو اس کو پناہ نہ دے، اس کے ساتھیوں کو پناہ نہ دے، ورنہ تیرے ساتھ میں میری جنگ ہو۔ عبداللہ بن ابی کا یہ جملہ کہ تو جو کہتا رہے ابھی تیری بات نہیں مانی جائے گی، وہ ایک اپنی سوچ میں تھا۔ اس وقت اس نے قدم اٹھایا وہ یہی قدم تھا کہ حضور کا خیر مقدم کیا اسے۔ یہاں تک کہ معاملہ چلتا رہا، ابو جہل کو یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ ابو جہل نے کہا کس طریقے سے نکالا جائے مدینہ کے اندر سے بھی۔ وجہ کیا تھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جملہ کہا کرتے تھے کہ بتوں سے نہیں ہوتا، بت خدا نہیں ہوتے، یہ مورتیاں خدا نہیں ہوتی، کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ الفاظ یہ تھے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بتوں کو پوجتے تھے، وہ مورتیوں کو خدا سمجھتے تھے، وہ بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑا کرتے تھے، حاجت روا مشکل کشا پتھروں کو کہا کرتے تھے۔ میرے پیغمبر نے اس بات سے آ کے ہٹایا، لوگوں کا ذہن تبدیل کیا۔ اسی بات سے ہٹاتے ہوئے میرے نبی کو اتنی تکلیفیں آئیں، میرے صحابہ کو اتنی تکلیفیں آئیں۔ بتلاؤ اس میں بات غلط کون سی تھی؟ لوگوں کو غلط راستے سے ہٹا کے سیدھے راستے پہ لانے کی میرے نبی نے جرأت کی ہے۔ اس کو اتنی بڑی تکلیفیں ہوئی کہ آبائی شہر مکہ چھوڑنا پڑا۔ اتنی بڑی آزمائش آئی کہ مکہ کو چھوڑ کے جب مدینہ آئے تو مدینہ کے اندر بھی چین سے لوگ نہیں رہنے دے رہے۔ اب جب اس نے خط لکھا، یہ الفاظ لکھے نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، گستاخی جب اس نے کی، اللہ کو جوش آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بس جو ہو گیا سو ہو گیا۔ میرے محبوبہ بلال کو تپتی آگ پہ لٹایا گیا، تو نے اجازت مانگی، میں نے جہاد کی اجازت نہیں دی۔ زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئی، تو نے اجازت مانگی، میں نے اجازت نہیں دی۔ خباب بن عرب کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا، میں نے اجازت نہیں دی۔ حضرت عمار بن یاسر کو چوک کے اندر لٹکا کے الٹی چمڑی ادھیڑی گئی، اس دین کی خاطر میں نے اجازت نہیں دی۔ میری منشا یہ تھی کہ ان کا امتحان ہو جائے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ وہ جماعت ہے جس کا آپ تذکرہ سننے لگے ہیں، جس کی گواہی اللہ کے قرآن نے دی ہے، جن کو بشارت اللہ جل شانہ کی زبان دے رہی ہے۔ یہاں تک کہ معاملہ یہ پہنچا کہ میرے محبوب اب اس سے آگے نہیں، اب آپ کو اجازت ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، آج آپ کو اجازت ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی ہے، آج آپ کو بھی تلوار اٹھانے کی اجازت ہے۔ دین اخلاق سے بھی پھیلا ہے، جہاں تک ضرورت تھی اخلاق چلایا، جب اخلاق سے بات اوپر نکلی پھر تلوار اٹھائی گئی جس کا نام جہاد ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جہاد نہیں ہے، وہ جہاد کا منکر ہے، وہ تمام غزوات کا منکر ہے۔
وہ میرے نبی کی ساری تعلیمات کا منکر بن سکتا ہے؟ تعلیم جو حضور نے دی وہ اخلاق کی بھی دی ہے، وہ جہاد کی بھی دی ہے، وہ تلوار کی بھی دی ہے۔ خود حضور نے تلوار اٹھائی، موقع یہاں بنا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی، ماضی مجہول کا صیغہ لگا کے بدلا دیا گیا، آپ کو اجازت ہے جن لوگوں نے اپنے ظلم کیا بدلہ لے سکتے۔ پھر معاملہ یہاں تک نہیں رکا، ابو جہل کا دل ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا، ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، بعد میں یہ صحابی بنا ہے، اللہ نے جنت کی خوشخبری دی ہے اس کو، اور جنت کا وارث بنا ہے، حضور کا سسر ہے، اس کی بیٹی ام حبیبہ حضور کی گھر والی ہے، ام المومنین ہے۔ اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، شام سے یہ اسلحہ لے کے آ رہا تھا اور غلہ لے کے آ رہا تھا شام کی منڈی سے۔ مخبر نے آ کے بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابو جہل چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے، لہٰذا لڑائی کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو اجازت تو پہلے سے مل چکی تھی اللہ کی طرف سے، جیسے آپ نے سنا ہے کہ پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، اللہ کے حکم کی انتظار کرتا ہے۔ 13 سال اپنی مرضی نہیں کی، جب اللہ کا حکم آیا پھر مدینہ کے اندر تلوار اٹھا لی۔ ابو سفیان جب وہاں سے نکلا تو مخبر نے بتلا دیا کہ مسلمان تمہارا راستہ روکیں گے۔ حضور نے تشریف گوئی فرما کے یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے ابو سفیان کا قافلہ اس کو روکیں گے، اس سے مال لیں گے، اس کے بعد پھر تیاری کر کے ابو جہل کا مقابلہ کریں گے۔ تو کسی طریقے سے اس کو خبر ہوگی، وہ راستہ تبدیل کر دیا۔ اتنے میں ابو جہل کا پتہ چلا کہ یہ 1013 بندہ لے کے آ رہا ہے لڑائی کرنے۔ اب حضور کی جو جمع پوری ہے ساری اکٹھی کی تھی، تو بندے سارے بنے صحابہ 313، ادھر کفار کا مجمع 1000 کا ہے، مسلمانوں کا مجمع بنا 313، 1/3 کا فاصلہ ہے۔ اب صحابہ 313 ہیں، ادھر 1000 کا مجمع ہے، صحابہ کے پاس جو مسئلہ ہے وہ 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، 8 زرے ہیں اور 6 تلواریں ہیں۔ 6 تلواریں، 8 زرے، وہ جو زرہ ہوتی تھی سامنے یوں کر کے ڈھال بنا کے تلوار مارا کرتے تھے، اس کو زرہ کہا کرتے ہیں، لوہے کا خود، عربی میں اسے خود بھی کہتے ہیں۔ کفار کے پاس سواریاں بھی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی وافر مقدار میں، اسلحہ بھی وافر مقدار میں، مسلمان بے سر و سامان، اس کو بے سر و سامان ہی سمجھے کہ 2 گھوڑے اتنے مجمع کے اندر، 70 اونٹ اتنے مجمع کے اندر، صرف 6 تلواریں لڑنے کے لیے، 8 زرے ہیں اور کھانے کے لیے کچھ کھجوریں ہیں اور پانی ہے، اور روزوں کا مہینہ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، گرمی اپنے عروج پہ ہے۔ اس سے پہلے کوئی ایسی جنگ ہوئی ہوتی نا تو صحابہ کا اور حوصلہ افزا ہوتا، یہ پہلی جنگ ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ صحابہ سے محبت کرو۔ جب صحابہ سے محبت کرو گے نا تو پھر جنت کا راستہ تمہارے لیے مشکل نہیں ہے۔ اب صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو جہل کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، کفر اور اسلام کا یہ پہلا معرکہ ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بڑے بڑے کبار صحابہ حضور کے سامنے بیٹھے، یہاں تک کہ چلے بدر کے میدان کے اندر پہنچے۔ یہ مدینہ سے تقریباً 70 میل کے فاصلے پہ بدر کا میدان ہے۔ اللہ پاک لے جائے مدینہ منورہ تو وہاں اس میدان کی زیارت کرے، بہت بڑی بڑی ہستیاں اس کے اندر موجود ہیں، سارے کے سارے جنتی ہیں، جتنے بھی صحابہ کرام وہاں موجود ہیں، جنت کی سیر کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وہاں جانا بھی باعث ثواب ہے۔ تو حضور جب میدان میں پہنچے، اتنے میں ابو جہل کی فوج بھی آ گئی، سامنے 1000 کا مجمع ہے، ادھر 313 ہے۔ حضور نے جب دیکھا تو یوں سر جھکایا، جھکانے کے بعد جب سر اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو۔ مسلمانوں توجہ کرنا، آنکھوں سے آنسو۔ یا رسول اللہ فداک امی و ابی، صحابہ کا سوال ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو؟ فرمایا ہاں میرے جان نثاروں، میری آنکھوں سے آنسو ایسا نہیں ہے، میری تو ساری جمع پوری تم 313 ہو، اس کے علاوہ تو سارے کفار ہیں، میری 13 سال کی محنت
313 है, 1000 का मजमा तलवारें लेके आ गए हैं। ये तो काम तमाम करने के लिए आए हैं। हुजूर ने वो सर झुकाया, एक सहाबी खड़े हुए, मेरे नबी का हर अंदाज एक से बढ़ के है, शेर से भी, हाँ जिसे कहें कि बढ़ के है। असदुल्लाही व असद रसूली हजरत अली की शान में है, हजरत हमजा की शान में है। मैं कहूँ इनकी शान अपनी जगह मुसल्लम है। मेरे नबी का हर शगिर्द सहाबी एक से बढ़ के शेर है। मिकदाद बिन अस्वद यूं करके बैठे थे, खड़े हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक उठाया, मिकदाद बिन अस्वद आंखों के सामने खड़े हैं। मिकदाद की आंखों से आंसू ने फरमाया, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी बाबी, मेरे माँ बाप कुर्बान हो गए, मैं आपको परेशान देख रहा हूँ। फरमाया, हाँ मिकदाद, तूने सुना नहीं मेरी जमा पूरी यही 313 है। अगर आज ये मिट गए तो मैं कहां से लूंगा, ये कैसे निजाम चलेगा आगे। मिकदाद बिन अस्वद ने एक तारीखी जुमला कहा और सोने के पानी से लिखा हुआ क़यामत की सुबह तक इस सहाबी रसूल की तर्जमानी करता रहेगा। क्या इरशाद फरमाया, जब मूसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिरौन को पीछे छोड़ के अपनी कौम को निकले, जब दरिया के किनारे पे पहुंचे तो कौम ने पीछे देखा, फिरौन की फौज चढ़ गई। उस वक्त कौम ने जो अल्फाज कहे थे, कुरान ने उसका नक्शा खींचा है। कौम ने मूसा कलीमुल्लाह को क्या कहा था, मूसा के मानने वालों ने कहा, मूसा अंत वरब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून, तू जाने और तेरा खुदा जाने फिरौन के साथ लड़े, हम तो लड़ने की ताकत रखते, हम तो यहाँ बैठे हैं, तू जाने और तेरा खुदा जाने, हमारे हाथ खड़े, हम नहीं लड़ सकते। ये मूसा कलीमुल्लाह की कौम ने मूसा कलीमुल्लाह को ये जवाब दिया था और अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इस जवाब को लिख के हमेशा के लिए क़यामत तक इसको कुरान करीम की ऐत बना के नबी के सहाबा की शान को हमेशा के लिए उजागर करके रखा। इस सहाबी रसूल का जवाब सुनिए। एक जवाब मूसा कलीमुल्लाह पैगंबर के मानने वाले ने कहा था, उसको हवारी कहा जाता था। एक मेरे नबी का गुलाम मिकदाद बिन अस्वद सहाबी रसूल ने जवाब दिया। मुसलमानों कौन सा जवाब है, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, हमने कलमा मूसा कलीमुल्लाह का नहीं पढ़ा, मानते उसको जरूर है, पैगंबर है, वो बरहक पैगंबर है, मानते हैं उसको, लेकिन कलमा उनका नहीं पढ़ा, हमने कलमा आपका पढ़ा है। रब्बे काबा की कसम, जहां आपका पसीना गिरेगा वहां की नदियां बहेंगी। ये तारीखी जवाब था। मेरे नबी ने जब ये जवाब सुना, कमजोर तरीन 313 में ये सहाबी जब इसने ये जवाब दिया तो मेरे नबी की आंखों से आंसू थम गए और चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ी। हुजूर उठे, अपने सीने के साथ लगाया, मिकदाद के माथे पे बोसा दिया, फरमाया, जब मेरी फौज में ऐसे नौजवान मौजूद हो तो फिर कभी हार नहीं हो सकती, फिर पता हो। मामला चला, रात का टाइम हो गया, सहाबा ने हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु एक अरीशा बनाई, दरख्तों की टहनियां काट के एक धारी टाइप बनाई, उसके अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया। हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया कि इस मेरे अरीशा के अंदर किसी को दाखिल होने की इजाजत नहीं सिवाय अबू बकर सिद्दीक। बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं, सैयदना उमर फारूक मौजूद हैं, मदीने का सरदार मौजूद है, अलीजुल मुर्तजा मौजूद है, बड़े बड़े किबार सहाबा जिन कदर सहाबा मौजूद है, लेकिन फरमाया किसी को इजाजत नहीं है। अगर आज किसी को बगैर अंदर आने की इजाजत है वो अबू बकर सिद्दीक। सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, हुजूर अरीशा के नीचे संग्रेजे हैं, ये वो पैगंबर है जिसको रब्बे जुल जलाल ने सातों आसमान से ऊपर बुलाया और वहां अर्श मुअल्ला पे ले जाके मुलाकात की। कैसा निजाम होगा, कितना खूबसूरत निजाम होगा, तसव्वुर कीजिए, कितना आला निजाम जहां पहुंचे। और एक जगह यहां जहां पत्थर पड़े हैं, संग्रेजे हैं, मेरे नबी के पास एक कपड़ा है जमीन पे बिछाया और उन संग्रेजों के ऊपर अपनी नूरानी पेशानी रख के सजदे के अंदर रब्बे जुल जलाल से दुआ मांगा। वक़्त का पैगंबर, दोनों जहानों का सरदार पैगंबर, इमामुल अंबिया पैगंबर,
کیا دعا مانگ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آئے، دربان نے روکا، دیکھا یہ تو ابو بکر صدیق ہے، راستہ چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور سجدے کے اندر ہے، اتنا طویل سجدہ کیا کہ میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ کہیں روح قفس انسی سے جدا تو نہیں ہو گئی، کہیں حضور پیارے تو نہیں ہو گئے اللہ کو، دنیا فانی چھوڑ تو نہیں دی۔ کہا کہ مجھے بڑی فکر ہوئی، میں نے جب قریب کیا اپنا کام تو ایک آواز آئی، زاروں قطار روئے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے، لڑکھڑاتی زبان سے الفاظ نکل رہے، اللہم لا تہلک حاضی الجماع لا تعبد فی الارض، ایک روایت میں اللہم ان تہلک حاضی العصابہ لا تعبد فی الارض، ایک روایت میں دونوں ہاتھ بلند کر کے حضور نے ارشاد فرمایا اللہم لا تہلک حاضی الجماع لا تعبد فی الارض، اللہ یہ مارکہ تو نے بنوا دیا ہے، مجھے اس کی شوق نہیں تھی، میں تو مکہ میں انتظار کرتا رہا، تیرے حکم کی انتظار کی، تو نے ارشاد فرمایا کہ بدر کے میدان کے اندر پہنچ، میں اپنے 313 کو لے کے پہنچ گیا، تو نے اعلان کیا کہ کفار کے ساتھ جنگ کرنی ہے، میں آ گیا، انکار کی گنجائش نہیں تھی، ساری باتیں میں نے تیری مانی ہیں، ایک بات میری بھی مان لے، میں آمنہ کلال تیرے سامنے سر جھکا کے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ عرض یہ ہے لا تہلک حاضی الجماع، میرے پاس جمع پونجی ہے، قلیل سے مسلمان ہیں، یہ صحابہ کی جماعت ہے، یاد رکھنا میں محمد کریم کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کی باتیں ہو رہی ہیں میدان بدر کے اندر، اللہ توفیق دے وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں حضور کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہیں، جہاں سجدے کے اندر حضور دعا مانگ رہے ہیں، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی ہے اللہ، میں محمد کہتا ہوں قیامت کی صبح تک اس زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا جملہ، اتنی بڑی طاقت اس جملے کے اندر کہ ابھی تک سر زمین پہ ہی ہے، جبرائیل آئے سلم علیکہ یا رسول اللہ، سلام آ گیا اللہ کی طرف سے، سلام کو قبول کیجئے، سلام کا جواب ملا، جواب ملنے کے بعد جبرائیل نے آ کے خوشخبری دی وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، میں 1000 فرشتہ تیرے دل کو مطمئن کرنے کے لیے اتار رہا، کیا ہوا کہ 1000 کا مجمع ہے، تیرے 313 ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، ہاتھ تو نے ہلایا تھا، مٹی تو نے پھینکی تھی، لیکن پھینکنے والا تو نہیں تھا، اصل میں پھینکنے والی میری ذات تھی، ان کو قتل تو نے نہیں کرنا، ان صحابہ نے نہیں کرنا، انہوں نے دل رکھنا ہے، اصل میں قتل کرنے والی ذات اللہ جل شانہ کی ہے، میں ان سارے کفار کو جتنے بیٹھے ہیں میں ان کو جہنم رسید کرنے والا ہوں۔ جبرائیل نے آ کے یہ خوشخبری دی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، صحابہ کرام کی صفیں پر آئیں، ابو جہل بھی صفیں بنا رہا ہے، مسلمانوں توجہ کرنا، وہ کیسا مقام ہوگا، صحابہ کی بھی صفیں لگ گئی، کافروں کی بھی صفیں لگ گئی، حق اور باطل کا یہ پہلا معرکہ وجود میں آ رہا ہے، اسلام اور کفر کی یہ پہلی جنگ ہونے لگی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، 17 رمضان المبارک کا دن ہے، کفر اور اسلام آمنے سامنے ہے، حق اور باطل آمنے سامنے ہے، جنگ کرنے کے لیے دونوں جماعتیں موجود ہیں، یہاں صحابہ کی جماعت ہے، وہاں کفار کی جماعت ہے، کافروں کی جماعت کے اندر اخنس بن شریک بھی پہلوان ہے، عتبہ بھی پہلوان ہے، عتیبہ بھی پہلوان ہے، شیبہ بھی پہلوان ہے، کمانڈ کرنے والا ابو جہل لائن کھڑا ہے ایک جگہ پہ، ادھر مسلمانوں کی لائن بن گئی، سیدنا علی المرتضی اسد اللہ واسد رسولی اس صف میں موجود ہے، حضرت حمزہ حضور کے چچا اس صف میں موجود ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صف میں موجود ہے، حضرت ابو عبادہ بن صامت اس صف کے اندر موجود ہے، بڑے بڑے جرنیل صحابہ بھی اگلی صف میں ہیں، بڑے بڑے جرنیل کفار بھی اگلی صف میں ہیں، مسلمانوں یہ مارکہ ہونے لگا ہے، ہمیشہ کفر نے پہل کی ہے، مسلمان کبھی پہل نہیں کرتا، اسلام کبھی پہل نہیں کرتا لڑائی میں، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن سکھاتا ہے، اسلام امن کی تعلیم دیتا ہے، پوری دنیا میں گھوم کے دیکھ لیں، قیامت کی صبح تک اسلام کبھی بھی امن کا دامن نہیں چھوڑے گا، جب بھی پہل کی ہے کفر نے پہل کی ہے، اس کے بعد اسلام نے جواب دیا۔ مسلمانوں کا یہ مارکہ شروع ہونے لگا، ابو جہل نے عتبہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا
اور کہا کہ سب سے باہر نکل کے مسلمانوں کو چیلنج کر، ایک مسلمان کو چیلنج نہیں، جتنے مسلمان کھڑے ان کو چیلنج کر، اور ان کے نبی کو بھی چیلنج کر۔ لفظ کیا کہے؟ آل، حبل، حل من مبارز، یہ الفاظ تھے ان کے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ مدد، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہتے ہیں ہم مسلمان، کفار کہا کرتے تھے حل من مبارز، اپنے لات، عزا، منات، حبل، آل، یہ بتوں کے نام تھے، ان بتوں کو وہ خدا سمجھتے تھے، اسی وجہ سے تو لڑائی ہوئی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا تھا یہ بت کچھ کرنے کے نہیں ہیں، لا ينفع ولا يضر، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ ان مورتیوں کو سجدہ کرتے ہو، ان مورتیوں کے سامنے ہاتھ باندھتے ہو، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ ان کو چھوڑ کے حقیقی خدا کی طرف آ جاؤ جس کو اللہ وحدہ لا شریک کہا جاتا ہے۔ اسی بات پر تو لڑائی تھی۔ اب جب انہوں نے بت کا نام لے کے مسلمانوں کو للکارا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسد اللہ و اسد الرسول حیدر قرار سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جو کندھے سے پکڑ کے سب سے باہر نکالا، کالی ان کے نعرے کا جواب دے، یہ جو باطل نعرہ لگا رہے ان کا جواب دے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بدر کے میدان کے اندر جو نعرہ لگایا تھا وہ اور نعرہ نہیں ہے جو آپ سن رہے ہیں، ہر قسم کے نعرے کی نفی کی تھی، اس وقت مدد مانگی تھی، یا اللہ مدد، میں نعرہ لگانے لگا ہوں۔ حضرت علی المرتضی نے نعرہ لگایا تھا، 312 صحابہ نے اس کا جواب دیا تھا۔ نعرہ کیا تھا؟ نعرہ تکبیر کے الفاظ علی المرتضی کی زبان سے نکلے تھے، اللہ اکبر کی زبان صحابہ کرام کی ہوئی تھی۔ جب یہ نعرہ لگا ایک دفعہ کفر کی صفوں کے اندر ہلچل مچ گئی، کفر کی صفیں لڑکھڑا گئی، نظام درم برم ہو گیا۔ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو کفر ہل جاتا ہے۔ آپ نے تاریخ میں جہاں کہیں دیکھا ہوگا جب نعرہ تکبیر لگتا ہے تو کفر کے کیسر و کسرا کے محل گرے ہیں، پھر ان کے کنکرے گرے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق نے بھی یہ نعرہ لگایا تھا، رومیوں کے سامنے جب نعرہ لگایا تھا رومیوں کی فوج دم دبا کے بھاگی تھی۔ ہمیشہ سے اس نعرے کی لج مسلمانوں نے رکھی ہے، اور اس نعرے کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ کفر کے سامنے جب یہ نعرہ آیا ہے تو پھر کفر وہاں رکا نہیں، کفر وہاں سے بھاگا ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ نعرہ لگایا، عتبہ سامنے آیا، سیدنا علی المرتضی مسلمانوں کے جرنیل ہیں، لڑنے والے ہیں، لشکر کی کمانڈ کر رہے ہیں، پہلے صف کی سامنے عتبہ کمانڈ کر رہا ہے۔ عتبہ سامنے آتا ہے، سید علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کی یوں کر کے تلوار اس کی گردن کے اوپر ماری۔ اپنی طرف سے وہ جرنیل تھا، کتنے کرتب کرتا ہوگا لڑائی میں، کتنی اس کی مہارت ہوگی لڑائی میں، کتنی اس نے مشقیں کی ہوں گی لڑنے کے لیے، لیکن سیدنا علی المرتضی رضی اللہ کے سامنے 1-5 سیکنڈ تک نہیں رکا۔ علی المرتضی نے تلوار ماری، ابھی اس کی گردن گر رہی تھی، نیچے سے حضرت علی المرتضی نے اپنا پاؤں مارا، اس کی گردن ابو جہل کے صف کے سامنے جا کے کہا مسلمان کو چیلنج کرتا ہے، جو حقیقی خدا کو ماننے والا مسلمان ہے اس کے سامنے کفر آ کے چیلنج کرے گا، پھر چیلنج کر کے جیت جائے گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ ایسے ہی مشکل ہے جیسے بھینس کا نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں جانا مشکل ہے، ایسے کفر کا مسلمانوں میں حاوی ہونا مشکل ہے۔ مسلمان نے تو میدان مار کے دکھایا۔ ابھی عتبہ گیا، اسے دوسرا جرنیل نکالا جس کا نام عتیبہ ہے۔ عتیبہ کے مقابلے میں حضور نے اپنے چچا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام بھی اسد اللہ و اسد الرسول ہے۔ زمین پہ حمزہ ہے، آسمان پہ فرشتے ان کو اسد اللہ و اسد الرسول کے نام سے بلایا کرتے ہیں۔ حضور کا چچا، حضور نے فرمایا چچا کفر نے للکارا ہے، تیرا کیا ذہن ہے؟ فرمایا بھتیجے آرام سے بیٹھ جا، اپنے چچا کی آج بہادری دے، قربان جاؤ، جسم میں کمزور ہے لیکن ایمان مسلمان کا کمزور نہیں ہے، پھر نبی کا چاچا ہے، پھر نبی کا شاگرد ہے، پھر نبی کا صحابی بنا ہے، پھر جنت کا وارث بنا ہے۔ جسم اگرچہ کمزور صحیح لیکن ایمان کمزور نہیں ہے۔ عتیبہ آیا، اس نے اپنا کرتب دکھایا، بڑی چھلانگیں لی۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ عتیبہ کبھی وار نہ چل سکا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہاتھ اس کی گدی میں رکھا، یوں کر کے دھکا دیا، لڑکھڑا رہا تھا، تلوار ماری، اس کا بھی ساری لڑکتا ہوا بجال کے سامنے جا، یہاں تک کہ ایک ایک جرنیل آتا رہا،
سامنے سے یہ دیوانے، یہ مستانے نبی کے شیر حجاز سے نکل کے مقابلہ کرتے رہے، ایک ایک کر کے ان کا کام تمام ہونے لگا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کام خراب ہونے لگا ہے تو گھمسان کی لڑائی شروع کی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے، سلم علیکہ یا رسول اللہ، اپنے صحابہ کو بتلا دیجئے ابو جہل بھی یہاں مارا جائے گا، اخنس بن شریک بھی مارا جائے گا، بڑے بڑے کافر مارے جائیں گے، اور جس جس جگہ پہ انہوں نے مرنا ہے میں نشان لگا رہا ہوں۔ حضور نے اپنی سٹک سے، اپنی چھڑی سے وہاں نشان لگائے کہ یہاں ان کی لاشیں پڑی ہیں۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو مسلمانوں کے پاس 6 تلواریں، مسلمانوں تلواریں ٹوٹ گئی، نظام ترم برم ہونے لگا، صحابہ پریشان ہوئے۔ شروع میں آپ نے خبر سنی، اللہ نے فرمایا محبوبہ پریشان نہیں ہونا، ان کا کام ہے میدان میں اترنا، 3000 فرشتہ 5000 فرشتہ لگاتار اتار دینا مجرم کا کام۔ اور اس بدر کے میدان کے اندر فرشتوں کا نزول ہوا ہے۔ ایمان و یقین جس کا ہے وہ قرآن کی آیت کو تسلیم کرے۔ صحابہ کی مدد کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتے اتارے ہیں۔ کون سی ایسی بات تھی صحابہ کرام کے اندر کہ آسمان سے نورانی مخلوقات ان کی مدد کے لیے آ رہی ہے؟ مسلمانوں بات ایک ہی تھی، من تن دھن سب کچھ جیسے بحث تھے ایسے مسلمان اندر تھے، حضور کے اوپر سب کچھ قربان کرتے رہے۔ پھر فرشتے جب اترے تلواریں ٹوٹ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے۔ جبرائیل جائیے میرے پیغمبر کے پاس، پریشان ہو رہے ہیں، حکم دیجئے یہ جو کھجور کی ٹہنیاں پڑی ہیں آپ نے جان نثاروں سے فرمائیے یہ کھجور کی ٹہنیاں اٹھانا تمہارا کام ہے، اور ٹہنیاں یوں کر کے کافروں کو مارنا تمہارا کام ہے، کافروں کی گردن اڑا دینا مجرم کا کام ہے۔ قرآن کہتا ہے صحابہ نے ٹہنیاں اٹھائیں، اور یوں کر کے صحابہ کہتے ہیں ہم ٹہنیاں مارتے تھے، رب کعبہ کی قسم پتہ نہیں چلتا تھا کافروں کی گردنیں دھڑ سے جدا ہو کے میدان کے اندر گر جائے۔ یہ بدر کے میدان کے اندر ایک مدد تو یوں کر کے کفار جہنم رسید ہوئے، 70 کافر مارے، 70 قیدی ہوئے، کچھ بھاگ گئے۔ جنگ کو اللہ پاک نے فتح کے اندر تبدیل کیا، مسلمانوں کو وہ فتح عطا فرمائی، تعریف کی۔ اللہ نے قرآن کی آیت بنائی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ مسلمانوں یاد کرو اس وقت کو، کیوں کمزور ہوتے ہو؟ کفر تمہیں للکارتا ہے اور تم ڈر جاتے ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب رب نے تمہاری مدد کی تھی بدر کے میدان کے اندر، تم تھوڑے سے تھے، کیوں نہیں ڈرتے مجھ سے ڈرو بھی صحیح، میرا شکر بھی ادا کرو۔ آج بھی مسلمان اگر ڈٹ کے کفر کے سامنے کھڑا ہو جائے، رب کعبہ کی قسم مسلمان کے کھڑے ہونے کی دیر ہے، مسلمان کو کبھی ہار نہیں ہو سکتی۔ سن 65 کی جنگ کے اندر آپ نے دیکھا مسلمانوں نے بدر والی بات کو دہرایا، 1/3 فوج مسلمانوں کی ہے، کفار کی فوج کتنی ہے؟ پھر اللہ پاک نے 65 کی جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ وجہ کیا تھی؟ اس وقت کچھ ایمان تھا، آج مسلمان یوں دبتا جا رہا ہے، ایمان کی کمزوری ہوتی جا رہی ہے، ایمان ختم ہوتا جا رہا ہے، ایمان جلتا جا رہا ہے۔ آج کفر مسلمان کو پستا جا رہا ہے، عزت محفوظ نہیں ہے تو مسلمان کی نہیں ہے، عبادت گاہ محفوظ نہیں ہے تو مسلمان کی نہیں ہے، عبادت خانہ محفوظ نہیں ہے تو مسلمان کا ہے، مال محفوظ نہیں ہے تو مسلمان کا ہے۔ کیا ہو گیا کہ 3 حصے دنیا کے اوپر حکمرانی کرنے والا مسلمان ہے، آج ایک ٹوٹا زمین کے اوپر مسلمان حکمرانی کر رہا ہے اور کفر اس کو للکار رہا ہے۔ مسلمان کفر نہیں للکار رہا، تیرے اپنے ایمان کی کمزوری ہو گئی ہے۔ آج دوبارہ اسی حالت کے اندر رب کعبہ کی قسم تیرے آنے کی دیر ہے، رب ذوالجلال کی مدد میں تیرے کو کارگی کو دیکھ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کر کے دکھائی ہے، 64 لاکھ 66 لاکھ مربع میل کے اوپر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حکومت کر کے دکھائی ہے۔ یہ بھی تو مسلمان جرنیل تھے، میرے نبی کے شاگرد تھے، پوری دنیا کفر ڈرتی تھی ان کے۔ آج کا مسلمان کفر سے کیوں ڈر رہا ہے؟ تو مسلمان اس راستے کو چھوڑ جس راستے پہ تو چل پڑا ہے۔ آ لگا یاری تو قرآن کے ساتھ، نبی کے فرمان کے ساتھ یاری لگا، مسجد کے ساتھ تعلق رکھ۔ مسلمانوں صحابہ نے روزہ رکھ کے جنگ بدر کی لڑائی کی ہے اور 1000 مجمع کو شکست دے کے ہمیشہ کے لیے فتح قرآن کریم کی آیت بنوا لی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نبی کے جتنے یار صحابہ ہیں انہوں نے وہ محنت کر کے دکھائی ہے، وہ ایمان سامنے کر کے دکھایا ہے کہ جس کی گواہی قیامت کی صبح تک قرآن دے رہا ہے۔
اور پھر قرآن نے کہہ دیا ان کی شان کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ کے اوپر راضی ہو گئے، اللہ ان کے اوپر راضی ہو گیا، انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے۔ نبی نے بدر کے اندر بلائے، یہ بدر میں آئے، احد کے اندر بلائے، یہ احد میں آئے، ذوالشیرہ کے اندر بلایا، ذوالشیرہ کے اندر آئے، حنین کے اندر آئے، خندق کے اندر آئے، احزاب کے اندر آئے، جہاں جہاں انہیں بلایا گیا انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، سب کچھ چھوڑ کے نبی کے قدموں کے اندر آ کے اپنا سر رکھ دیا، میں ان کے اوپر راضی ہو گیا، اللہ کا اعلان ہوا۔ پھر یہ بھی میرے اوپر راضی ہو گئے، میں نے ان کو اتنا دیا کہ یہ میرے اوپر راضی ہو گئے، میں نے ان کو جنت کا وارث بنا دیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، 1.25 لاکھ صحابہ نبی کے یار دلیر ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ نبی کے یار ذہین و فطین ہیں، جنت کے وارث ہیں، جو ان کے ساتھ لگ گیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مہاجر بھی سبقت لے گئے، انصاری بھی سبقت لے گئے۔ یاد رکھو، جنہوں نے انصاریوں کو مان لیا، مہاجروں کو مان لیا، یعنی صحابہ کرام کو مان لیا، وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ کام صحابہ کا۔